اور یہ حدیث قدسی ہے، اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عامورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقلبھا علیہ، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، ہم پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی، جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔